بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر اہل السنہ کا جو موقف ہے وہ بیان کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، کہ وہی سب سے پہلے خلیفہ تھے اور انہی کا حق تھا سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا۔ اس کے اوپر ہم نے شیخ صاحب سے شرعی دلائل کی رہنمائی میں باقاعدہ ان سے یہ حاصل کی جو رہنمائی تھی اپنی بھی اور آپ ناظرین کی بھی، اور یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کی حکمتیں کیا تھیں اور کیا وہ اشارے تھے یا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ان کو پہلا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق تھے یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں بعض ایسے امامیہ جو ہیں روافظ میں سے وہ اعتراض کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں بسوں کے اندر طرح طرح مقامات کے اندر لوگوں نے قوالیاں لگا رکھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر وہ باقاعدہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر۔ تو یہ جو اشکال ہے، یہ جو اعتراض ہے، یہ باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق رکھتے تھے ان کا پہلا حق تھا کہ ان کو خلیفہ منتخب کیا جاتا، تو یہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی گئی ہے، ان کو وہ حق نہیں دیا گیا۔ کیا یہ ان کے اعتراض آیا درست ہیں یا کہ بے بنیاد ہیں اور احمقانہ ہیں، اور یہ اسلام کے اوپر اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر اعتراض ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض ہیں؟ اس بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور وہ ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بارک اللہ۔ شیخ صاحب، امامیہ جو ہیں روافظ، ان کے اندر ایک فرقہ ہے امامیہ، یا بلکہ کہہ لیں سارے ہی جو امامیہ ہیں وہ باقاعدہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق جو تھا خلافت کا وہ پہلا تھا اور ان کو وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو ان کے اندر سوالات ہیں، اشکالات ہیں، یہ پیدا کس نے کیے؟ ایسا وہ کون سا فرد تھا پہلا جس نے یہ سب سے پہلے اعتراض کیا، اور کیا ان کا یہ جو اعتراض ہے یہ درست ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ دلائل اور براہین کے ساتھ واضح کیا کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں متعدد احادیث میں اس طرف اشارہ بھی کیا اور اپنے صحابہ کی رہنمائی بھی کی، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مومن اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو قطعاً بھی تسلیم نہیں کرتے ابو بکر کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ مقدم کیا جائے خلافت کے لیے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں آپ نے امامت کے مصلے پر کھڑا کیا، اور اسی طرح حج کا امام بنایا، اور اس کے علاوہ متعدد اشارات، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پہ اپنی امت کی رہنمائی کی ہے اس طرف کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ کون ہوگا۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا اور لوگوں کے اندر اس دعوے کو عام کیا وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جو کہ امت میں سب سے بڑا فتنہ اور فتنے باز تھا، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ امت میں تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کی بنیاد رکھنے والا شخص وہ یہی تھا، اور اس کا اسلام میں داخل ہونے کا مقصد ہی اصل میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنا اور تفرقہ بازی میں فرقوں میں مبتلا کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام میں بگاڑ اور فساد جو ہے وہ پیدا کرنا، یہ اصل میں اس کا مقصد تھا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس دعوے کو لوگوں کے اندر عام کیا، اور اس نے کہا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی خلافت کے اصل حقدار تھے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد ان کی آل ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو دعویٰ ہے امامت کا، یہ آپ جانتے ہیں کہ امامیہ کے ہاں، جیسا کہ اس وجہ سے ان کو امامیہ کہا جاتا ہے
یعنی شیعہ اور رافضہ ان کے جو فرقوں میں سے ایک یہ فرقہ ہے، تو ان کو امامیہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ہاں امامت کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہ یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام ہونے اور خلیفہ بلا فصل ہونے کے عقیدے کی وجہ سے امامیہ کہلائے۔ اور اس چیز پر کہ جو امامت کا مسئلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ان کے بعد ان کی آل میں جو امامت کا مسئلہ ہے، یہ ان کے ہاں باقاعدہ ایمان کے اور اسلام کے ارکان میں سے بنیادی ارکان، بلکہ ارکان میں سب سے افضل سمجھا جاتا ہے، اور اس پر باقاعدہ انہوں نے دلائل نقل کیے ائمہ سے، جیسا کہ کلینی نے الکافی کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ سند ذکر کرنے کے بعد وہ نقل کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جو اسانید ہیں ان میں امام تک نیچے جتنے بھی راوی ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ مجہول ہوتے ہیں، مجاہیل، مجہول الحال، ان کی کوئی حالت کا پتہ نہیں کہ وہ ثقہ ہے غیر ثقہ ہے، اس کی کیفیت چونکہ روایت کے اندر، روایات کے اندر بھی یہ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں، کہنے والے نے کہا رجل من اہل شام، رجل من اہل بصرہ، اہل بصرہ میں سے کسی آدمی سے وہ بیان کرتے ہیں، اہل کوفہ میں سے کسی سے انہوں نے بیان کیا، یا فلاں، کوئی تعین نہیں ہے، ایک تو اس آدمی کے نام کا تعین نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نام کا تعین ہے تو اس کا نسب، اس کی جو یعنی کیفیت ہے کہ حالت اس کی، کیا وہ ثقہ ہے غیر ثقہ ہے، یہ غیر واضح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے صاف ذرے کے مسائل میں سے ہے، اور اس کو شریعت کے مسائل میں سے سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ اس کو باقاعدہ تو اسلام کے اوپر ارکان ایمان اور ارکان اسلام جو ہیں، اگر بالفرض یہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں سے ہے تو اس کی بنیاد من گھڑت روایات پر تو نہیں ہونی چاہیے، یہ تو باقاعدہ پھر اگر رکن ہے تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے اور صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایسی روایات کے اندر کہ جن کی کوئی بنیاد اور کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو کافی کے اندر جو ہے وہ کلینی وہ ذکر کرتے ہیں، کتاب الایمان حدیث نمبر 1 ہے، اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ تک، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں نماز کا ذکر کرتے ہیں، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ سب سے پہلے جو ہے شہادتین کو نکال دیا ہے، شہادتین کو یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کو نکال دیا ہے، یعنی وہی چیز لی ہے جو اسلام کے اندر اہل سنہ کے ہاں موجود ہے، یعنی جو اصل، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ہاں بنیاد ضروری چیز ہے، اور وہ شہادتین کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی کائنات کی رسالت کا اقرار، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس وجہ سے جو حدیث عبداللہ ابن عمر کی ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز اور دیگر ارکان کا ذکر ہے، تو انہوں نے اس کو اڑا دیا سرے سے، اور ذکر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ائمہ پر بہت بڑی بہتان بازی ہے، اور کیسے ان ائمہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے اور ان پر بہتان بازی بھی کی جاتی ہے، اور پھر امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے امام ہیں، ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہم ان کی امامت کے قائل نہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ امام کا مطلب جیسے ہمارے ہاں دیگر ائمہ ہیں، محترم ہیں، ایک یعنی علم کے اندر ان کا مقام تھا اور اہل بیت میں سے ہیں، اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اہل بیت سے ہمارا تعلق جو ہے وہ 3 طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ اگر وہ صحابہ ہیں تو صحابیت کی وجہ سے، اور دوسرا اگر وہ اہل ایمان میں سے ہیں تو ایمان کی وجہ سے، اور تیسرا نبی کی قرابت کی وجہ سے، تو ہمارے دل میں ان کی محبت اور احترام ہے، ہم اس کو ایمان میں سے مانتے ہیں، جیسا کہ ہم دلائل کے ساتھ یہ چیز واضح کر چکے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام پر بہتان ہے کہ امام جو ہے وہ شہادتین کے اقرار کو نکال کر وہ کہیں جن کی زندگیاں باقاعدہ اس چیز کے لیے تھیں، اس کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں، وہ یہ کہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اس میں شہادتین کے اقرار کو نکال کر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور اس کے بعد ولایت ہے، یعنی ولایت بھی کس کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد ان کی آل کی۔ کہتے ہیں کہ علی کی نام وصیت اللہ کے نبی نے کی، اور اس کے بعد علی جو ہے وہ اپنی اولاد میں وصیت کر کے گئے، اور پھر ہر ایک جو خلیفہ تھا یا جو ولی تھا وہ اپنے بعد والے کی وصیت کر کے گیا، تو یہ گویا کہ نبی کی وصیت جو ہے وہ مسلسل نسل در نسل جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وصیت کا خود علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اگر واقعتاً ہی نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی وصیت کی ہوتی یا کوئی دلائل ہوتے، تو میں کہتا ہوں کلا و حاشا صحابہ کرام جو ہے وہ آگے بڑھتے، نبی کی وصیت سے ابو بکر کو آگے کرتے یا کسی اور کو آگے کرتے، وہ علی کو آگے کرتے، اور علی جو ہے وہ خود اس بات کا دعویٰ کر دیتے کہ علی خود چھپا گئے اس چیز کو، علی کہہ دیتے کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں، اللہ کی نبی نے میرے نام کی وصیت کی ہے، میرے بعد میری آل کے نام کی وصیت کی ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے، اس لعین نے جو ہے وہ ان کو زخمی کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کئی وصیتیں کیں، انہوں نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے
بھائی جو محمد تھے ان کے نام کی وصیت کی بھی تم ان کا خیال کرنا، یہ تمہارا بھائی ہے، اور بھی کئی انہوں نے احکامات یعنی وصیتیں کی، اس کے اندر خلافت کا ذکر تو نہیں ملتا ہمیں کہیں بھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ارکان اسلام میں سے اس کو بنایا گیا ولایت کو، مسئلہ ولایت کو، یہ تو ان آل بیت کو بھی پتہ نہیں تھا اللہ کہ یہ مسئلہ ولایت جو ہے یہ ارکان میں سے ہے، تو یہ کیسے ان کی طرف نسبت کر دی گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اس دعوے کا اصل پرچار کرنے والا، اس کو پھیلانے والا امت کے اندر وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم جتنی بھی فرق کی کتابیں ہیں، وہ الفرق بین الفرق ہو بغدادی کی، یا وہ شہرستانی کی الملل والنحل ہو، یا اس کے علاوہ مقالات اسلامیین ہو جو کہ ابو الحسن عشری کی ہے، دیگر کئی علماء کی جنہوں نے فرق پر لکھا ہے، ان تمام کتابوں کا اگر کوئی عدل و انصاف کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو اس سے ہمیں یقیناً یہ بات سامنے ملتی کہ اس دعوے کو پھیلانے والا امت کے اندر وہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ اور عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے، تاریخ میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے اس کا مقصد اسلام میں داخل ہونے کا، اسلام میں فساد برپا کرنا، یعنی تلوار کے ذریعے تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ایک خبیث طریقے سے، خفیہ طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اسلام میں داخل ہوا۔ اور یہ وہ شخص ہے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بذات خود، یہ بات تاریخ میں موجود ہے، بذات خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ المومنین نے اس کے اس برے نظریات کی وجہ سے اس کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اللہ اور پھر جب اس نے، چونکہ یہ دعویٰ اصل میں اس نے ایک ترتیب کے ساتھ یعنی تدرج کے ساتھ لے کے چلا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں صحابہ کرام میں سے، پھر خلافت کا دعویٰ کیا، پھر آخر کار تیسرا اس کا جو مرحلہ ہے، تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ تھا کہ علی الہ ہے۔ اللہ اس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کیا، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ برہم ہوئے اور وہ بہت غصے ہوئے، انہوں نے ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر آگ میں جلایا تھا، جو روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے زندہ جلایا، بالکل، اور انہوں نے باقاعدہ زندہ جلا دیا تھا ان کو، اور یہ اصل میں اس دعوے کی وجہ سے ان کو جلایا گیا تھا، اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن یہ بھاگ گیا تھا۔ ایک یہاں پہ یہ بھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر قرار، جن کو اتنا بڑا لقب ملا اور اتنے جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، وہ جن کے بارے میں ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ باقاعدہ مشکل کشا بھی کہتے ہیں، ان کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں، تو ان سے آگے بڑھ کے یہ آگے نکل گیا اور باقاعدہ ان کو یہ مقام نہ دے سکے، یعنی صحابہ کرام سے وہ خود بھی نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام نہ لے سکے کہ میرا نمبر جو ہے وہ پہلا ہے خلیفہ کا، میں پہلا منتخب ہو سکتا ہوں یا ہوں گا۔ تو یہ چیز باقاعدہ بیان کر کے ہمارے یہ جو امامیہ ہیں، مسلمان بظاہر ظاہر کلمہ گو ہیں، تو یہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ نعوذ باللہ وہ اس قابل نہیں تھے، تو یہ تو ان کے اوپر بذات خود اعتراض بن رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اصل میں تعجب اس بات پر نہیں، تعجب اس بات پر ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ یاد کروا رہے ہیں ان کو۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر سیدنا علی بن ابی طالب اور آل بیت کو اگر یہ علم تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے نام وصیت کی ہے اور خلیفہ بلا فصل وہی ہیں اور ان کے بعد ان کی آل میں خلافت ہے، تو کیسے خاموش رہے وہ؟ یہی تو میں بات کرتا ہوں کہ وہ کیسے خاموش رہے، یعنی جنہوں نے زندہ جلا دیا باقاعدہ ایسے افراد کو، الوہیت کا دعویٰ کرنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے والوں کو انہوں نے سزا دی باقاعدہ۔ اور یہ جو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس کو جلا وطن بھی کیا انہوں نے، یہ تاریخ میں یہ بات واضح موجود ہے۔ تو اس چیز کو نظر انداز کر کے اس دعوے کو عوام کے اندر، لوگوں کے اندر پھیلا کر جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام سے متنفر کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ نعوذ باللہ خلافت کا حق جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کا تھا، اور یہ چھین لیا ان سے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور ان لوگوں نے، اور اس پر وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ چونکہ اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ غلبہ تھا، قوت تھی، اس وجہ سے علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے امت کی مصلحت کی خاطر۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جب نبی کی وصیت ہو اور نبی کی طرف سے حکم ہو کہ تم نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے، تو کیا علی خاموش رہ سکتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے یہ تو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، اور اس کی اصل بنیاد رکھنے والا، اس دعوے کی امت کے اندر پھیلانے والا، انتشار پیدا کرنے والا، اس کے ذریعے امت کے اندر عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ اور اس انسان کی آپ حالات زندگی کو پڑھ لیں کہ اس انسان نے امت کے اندر کس قدر فتنے جو ہے وہ پیدا کیے اور امت کو جدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کا مقصد ہی اصل میں اسلام کے اندر داخل ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا یہی تھا، اس نے دل سے اسلام کو قبول کیا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا ایک یہودی کے دعوے کو لے کر، میں یہ کہوں گا، ایک یہودی کے دعوے کو لے کر امت کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، اور بلکہ اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ چینلز بنے ہوئے ہیں،
ہر بندہ جو ہے وہ اوپر اتنی بڑی پگڑی رکھ کے وہ اپنا چینل بنا کے تو وہ خلیفہ بلا فصل کے نعرے لگا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے خلیفہ علی تھے اور نعوذ باللہ یہ ابو بکر بھی غاصب تھے، عمر بھی غاصب تھے، فلاں بھی غاصب تھے، ظلم ہوا، اور اس قدر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ یہ سارے ظالم تھے نبی کے اصل ساتھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ وہ اس چیز کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، ہم محبت میں یہ سب کچھ اور کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ محبت نہیں، یہ توہین ہے۔ استغفر۔ اگر ہم صاحب عقل و دانش لوگ جو ہیں، ہم افسوس یہ ہے کہ ہم ان کے ظاہری دلائل کو دیکھ کر نمود و نمائش کو، اور وہ جو اوپر وہ پہن کے آتے ہیں اور پوری وہ چرب ایک زبانی کو باقاعدہ، ان چرب کی لسانی تیزی کو۔ اور چرب زبانی، اصل یہ مسئلہ ہے، اور یہ اہل باطل کا ہمیشہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ چرب زبانی اور فصاحت اور ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ تکلف سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو بڑے تکلف سے مخارج اور حروف اور ان چیزوں کو بڑے تکلف سے اور چرب زبانی سے وہ لوگوں کے سامنے بات کو گھما پھرا کر جو ہے وہ عوام کو الو بنانے کے لیے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یعنی ایک ہی لائن میں سب صحابہ کو کر دیتے ہیں سارے ظالم تھے نعوذ باللہ، سارے غاصب تھے اور سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سارے، یعنی حق پر اگر اس وقت صرف رہے تو وہ چند ایک صحابہ کرام تھے، وہ بھی جن کو وہ کہیں یا جو ان کی تاریخ کے اندر، جو ان کی کتابوں کے اندر آئیں، صرف اسی کو مانتے ہیں۔ وہ شیخ صاحب وہ جو استدلال کرتے ہیں ایک جو آیت مباہلہ ہے اس سے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ اور اسی طرح جو دیگر مذاہب تھے ان کے ساتھ جب باقاعدہ مباہلہ کیا تو ان اہل بیت کو منتخب کیا، ان کو بلایا اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی بات کی، دیگر کی کیوں نہیں کی؟ تو اس بارے میں بھی آپ بتائیے کہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بلایا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر بھی اور جانتے ہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ازواج مطہرات بھی باقاعدہ اہل بیت میں سے ہی ہیں اور اصل اہل بیت ہوتی ہی ازواج مطہرات ہیں۔ تو یہ جو ان کی طرف سے کیا جانے والا اعتراض ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ بنتا ہے اعتراض کہ اگر اہل بیت اور دیگر نہیں تھے، صرف یہی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بلایا اور انہی کو کہا ہے، لہٰذا حق بھی یہی رکھتے ہیں کہ انہی کو پہلے امام بنایا جاتا، پہلے خلیفہ بنایا جاتا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جی دیکھیے، عموماً بہت سارے جو دلائل ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت کے حقدار وہی تھے اور ان کے بعد ان کی آل تھی۔ اس پر ان کے کافی سارے دلائل ہیں، کتاب و سنت سے دلائل دیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بنیادی دلیل وہ بناتے ہیں وہ آیت مباہلہ ہے۔ آیت مباہلہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کا پس منظر جاننا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نبی کائنات علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہی خصوصاً کیوں جو ہے وہ مباہلہ کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اصل میں یہ وفد نجران جو ہے، نجران علاقے کے جو نصارہ تھے عیسائی، وہ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تاریخ کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ 10 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور اس 10 ہجری سے پہلے نبی علیہ السلام کی اولاد میں صرف سیدہ فاطمہ زندہ تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں اور ان کے بعد ان کی اولاد تھی۔ آپ کی دیگر تمام بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بھی فوت ابراہیم تھے، وہ بھی فوت ہو چکے تھے، کوئی آپ کی اولاد میں سوائے فاطمہ کے موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 ہجری کو جب نصارہ کا وفد جو نجران کا ہے، وفد نجران، معروف یہ قصہ اور واقعہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ مذکور ہے، تو اس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے اندر ان کی حقیقت کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام سے آ کر مناظرہ کیا، بحث کی، تو نبی علیہ السلام نے دلائل دیے۔ آپ نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کلمہ اور اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس پر جب انہوں نے دلائل واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اس آیت میں یہ ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اے نبی اگر یہ شک جھگڑا کریں آپ سے فیہ اس میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس اس بارے میں علم آ چکا ہے، حقائق اور دلائل بینات واضح آ چکی ہیں، تو پھر اے نبی ان کو کہہ دیجئے تعالو آئیے، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ نساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم،
میں اپنے آپ کو لے کر آتا ہوں اور تم اپنے آپ کو لے کر آؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اے اللہ اس پر جو ہے وہ لعنت فرما. یہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور سیدہ فاطمہ کو بلایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن مباہلہ ہوا نہیں. ہوا کیوں نہیں؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. جو نصارہ تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا ہمیں مباہلہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اب دل سے وہ جان چکے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور حق ہیں، اور بظاہر زبان سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کیا خیال ہے اگر یہ نبی واقعی جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر سچا ہو تو ہمارے اوپر تو اللہ کی لعنت ہوگی اور ہم ہلاک ہو جائیں گے. لہٰذا آپ ایسا کرو کہ آپ مباہلے کے لیے تیار ہی نہ ہو. لہٰذا وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور اس آیت سے جو رافضہ ہیں اور جو امامیہ ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر التبیان کے اندر طوسی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور وہ خلافت کے حقدار اس کے بعد ان کی آل ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ علی کو بلایا اور اسی طرح حسن و حسین کو. لہٰذا ابنا و ابناکم کے اندر تو حسن و حسین آ گئے اور اسی طرح فاطمہ آ گئیں. تو علی کہاں ہیں؟ کہتے ہیں علی جو ہے وہ انفسنا و انفسکم و انفسنا کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو اپنی ذات قرار دیا ہے، یعنی گویا کہ میں اور علی ایک ہیں. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے بعد علی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مقدم ہو سکے، کوئی دوسرا جو ہے وہ خلافت کے لیے حقدار ہو سکے. تو یہ تو ظلم ہے سراسر کہ نبی علی کو اپنی نفس کی طرح یعنی اپنی ذات کی طرح قرار دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ تفسیر تم کہاں سے لے کر آئے ہو، کیونکہ عرب کے ہاں بھی اور عجم کے ہاں بھی، میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی دعویٰ نہیں، حقیقت ہے. عرب کے ہاں اور عجم کے ہاں جو داماد ہوتا ہے اس کو کبھی اپنی ذات کے برابر نہیں سمجھا جاتا، اس کو بیٹوں میں سمجھا جاتا ہے. بے شک جو بیٹی کا شوہر ہوتا ہے اس کو بیٹا سمجھا جاتا ہے. تو وہ تو ابنا میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ انفسانہ میں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ انفسانہ جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہم لے کر آتے ہیں تم، تو کیا ہم لے کر آنے سے یا ہمارے آنے سے جتنے بھی لوگ ہیں سارے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں انفسانہ یعنی ہم بھی آتے ہیں تو آنے والے کیا سارے خصائص کے اندر، خصوصیات کے اندر، فضائل کے اندر برابر ہیں؟ یہ تو قطعاً بھی کوئی نہیں کہتا. اگر ہم کہتے ہیں جی ہم آ رہے ہیں، ہم اگر اکٹھے ایک جماعت اس کے اندر علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، تو کیا سارے برابر ہو جائیں گے؟ اگر بالفرض پہلی بات ہوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ انفسانہ کے اندر علی شامل نہیں، کیونکہ مفسرین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ انفسانہ کے اندر علی شامل ہیں سوائے ان کے جو لوگ جو ہے وہ امامت کے قائل اور اس مسئلے کے قائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علی ہم نے کہا کہ عرب کے ہاں جو داماد ہوتا ہے اس کو احتراماً اور محبت کے ساتھ بیٹا کہا جاتا ہے، نہ کہ اس کو بھائی کہا جاتا ہے یا اس کو دیگر جو ہے وہ یعنی مرتبے میں. اور تیسری بات یہ کہ اگر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرح تھے خصائص کے اندر، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبوت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی تو 11 شادیاں بھی ان کو کرنی چاہیے. دیگر خصائص کے اندر بھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے تھا. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں، اور پھر وہ امام نبی کی زندگی میں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ نبی کی طرح ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں امام ہونے چاہیے تھے. تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ امام تھے. تو جب نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ امام نہیں تھے اور نہ انہوں نے خود کہا اس آیت سے استدلال کر کے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ مجھے کہا گیا تھا، مجھے انفسانہ کے اندر شامل کیا گیا ہے اور تم جو ہے وہ ابو بکر کو مقدم کر رہے ہو، عمر کو، عثمان کو مقدم کر رہے ہو. اور جس وقت حضرت عثمان حضرت علی کے درمیان جو ہے وہ خلافت میں یعنی کس کو منتخب کیا جائے، اس وقت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کو پیش کر دیتے کہ تم سب بھول گئے ہو، اس آیت کو ذکر کر دیتے نا. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ کس قدر پتہ نہیں عقل کو کہاں رکھ کے سوچتے ہیں، اور ان آیات اور ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ چند چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے وہ چند باتیں سن کر جو ہے وہ قائل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بات یہ کہ انفسانہ کے اندر عرب کے ہاں وہ بیٹوں کے اندر داماد کو شامل کرتے ہیں. اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفسانہ کے بقول ان کے اگر وہ شامل بھی ہیں تو کیا تمام خصائص وہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے فضیلت واضح نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آئے ہم گئے تو اس کے اندر ضروری نہیں کہ آنے والے سارے برابر ہوں. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت سے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ فضیلت دیگر تمام صحابہ سے ان کو افضل قرار دیا جائے، یا یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، یا اس میں خلافت کا کوئی اشارہ ہے،
یا خلافت جو ہے، کئی صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پہ نبی کائنات نے مختلف مقامات پہ مختلف فضائل بیان کیے ہیں، تو پھر ان کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے سعد بن ابی وقاص، کئی اور صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کو اس معاملے میں اس مقام کے اندر سب سے زیادہ فضیلت دی بھی ہے، تو اس کو تو ہمیں تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کو منتخب کر کے باقاعدہ مباہلے کا چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں. تو جب یہاں پہ باقاعدہ اس سے دیگر استدلال کیے جائیں گے تو اس کے اوپر تو پھر ظاہر سی بات ہے اسلام کے اوپر یعنی فضیلت کا یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اس وقت ان کو کیوں بلایا ہے، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے سب سے قریبی یہی تھے. بے شک. کیونکہ مبالغہ جو ہوتا ہے نا، مبالغہ کیوں کیا جاتا ہے، اصل سوال یہ ہے. کیونکہ اس سے اصل مسئلہ جو ہے وہ مبالغہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پر تھے، اور جو شخص حق پر ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کو بھی حق کے مقابلے کے اندر عزیز نہیں سمجھتا. بے شک. اور جو اصل خواہشات کا پجاری ہوتا ہے وہ اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ یہ اصل میں اپنے اہل و عیال سے، حق سے زیادہ اہل و عیال سے محبت رکھتے ہیں. ان کے یہاں حق کی کوئی اہمیت نہیں، یہ حق جاننا ہی نہیں چاہتے. اگر یہ حق جاننا چاہتے ہوتے تو دلائل تو واضح ہو چکے ہیں، براہین اور دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی یہ تسلیم نہیں کر رہے. اس کا مطلب ان کے ہاں زیادہ عزیز اہل و عیال ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حق پر تھے، تو جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے جو نسب کے اعتبار سے قریبی تھا اس کو لایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نسب میں سب سے قریبی یہی تھے. اس وجہ سے آپ نے اپنی بیویوں کو شامل نہیں کیا، جو کہ عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ جی بیویوں کو شامل کیوں نہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی بیویوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے چونکہ یہاں مباہلے کے اندر نسب میں سب سے جو قریب ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو بیویوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ازواجی تعلق ہوتا ہے، وہ نسب کا تعلق نہیں ہوتا. تو نسب کا تعلق ان لوگوں سے ہی تھا، اور اس وقت زندہ بھی یہی تھے. حضرت رقیہ، ام کلثوم، جتنی بھی اللہ کے نبی کی اولاد تھی فوت ہو چکی تھی. سیدہ زینب، اس طرح جو ہے وہ ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے، وہ سارے فوت ہو چکے تھے، کوئی اور نبی کی اولاد میں سے نہیں تھا. اور تیسری بات ہم کہتے ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو ابنا، تو ابنا تو بیٹوں کو کہتے ہیں، ابنا نواسوں کو، اور یہ سب چیزیں اس طرح، تو پھر وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت میں، نسب میں سب سے قریب یہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، اور وگرنہ اور بھی آل بیت کے لوگ موجود تھے. حضرت عباس تھے، حضرت عباس تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، اس کے علاوہ حضرت جعفر کی اولاد موجود تھی، ان کو بھی آپ شامل کر لیتے. لیکن یہ سب سے زیادہ قریب تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ اپنے اس مباہلے کے اندر اپنے ساتھ شامل کیا ہے. صحیح. بہت شکریہ شیخ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے اور شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واضح کیا کہ ان کے اوپر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یا نعوذ باللہ بہتان لگایا جاتا ہے امامیہ کی طرف سے کہ خلیفہ بلا فصل وہ تھے اور سب سے زیادہ حق رکھنے والے پہلے نمبر پہ وہ تھے، یہ ان کے اوپر بھی اعتراض ہے اور اسلام کے اوپر بھی اعتراض ہے اور دیگر صحابہ کرام کے اوپر بھی اعتراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو منتخب کرنا تھا، جس کی جتنی عمر لکھی تھی، یہ ہمارا اہل سنہ کا ایمان ہے، یقین ہے، اسی کو وہ چیز عطا کی گئی ہے. جس موقع پہ عطا کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے، اور ان سے ہمیں کسی قسم کی ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی، ایسا کوئی اعتراض نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نعوذ باللہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم حقدار ہیں خلافت کے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.